بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شروع کر دوں؟ جی آپ بسم اللہ کیجیے. ہاں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان بہترین لوگوں میں شامل فرما لے جو قرآن سیکھنے اور سکھانے والے ہیں. آمین. چلیے آج دورہ قرآن کی پہلی جو ہے وہ کلاس ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہم سب بہنوں کو بہت اچھا سکھانے والا بنائے اور باقی سب بہنوں کو بہت اچھا سیکھنے والا بنائے. آمین ثم آمین. تو سب سے پہلے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سب جہانوں کا پروردگار ہے، جو رحمان و رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ہمیں سیدھی راہ پر استقامت عطا فرما اور ان لوگوں کی راہ پر جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تیرا غضب نہیں ہوا اور نہ وہ راہ راست سے بھٹکے. تو آگے چلتے ہیں. دیکھیے کہ قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھ لینا چاہیے. اور کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنے لگے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کیجیے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے اوپر ایک زوردار آواز سنی. انہوں نے اپنا سر اٹھایا، پھر فرمایا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا. پھر فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نازل نہیں ہوا. پھر اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور 2 نوروں کی خوشخبری دی اور کہا یہ 2 نور آپ ہی کو دیے جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے. ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طلب کردہ چیز ضرور عطا کی جائے گی. یہ صحیح مسلم سے ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ الحمد ہی ام القرآن، ام الکتاب اور دہرائی ہوئی 7 آیتیں ہیں. یہ ترمذی سے ابواب التفسیر سے ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں. ہر دفعہ سورہ الفاتحہ کو پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بہت ساری باتیں سامنے کھول دیتے ہیں. اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوا کہ اس پر جب غور و خوض میں پہلے ہی سے کر رہی تھی، پروگرام تو مجھے بعد میں ملا،
تو بڑا ہی مجھے اچھا لگا، اور بالکل جیسے نئے طریقے سے جو ہے وہ مجھے لگا کہ میں اس سورت کو پڑھ رہی ہوں. تو غور کرنے سے جو ہے وہ جو باتیں سمجھ میں آئیں وہ یہ کہ ویسے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی صفات پڑھتے ہیں تو وہ اگرچہ ہمیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن اس دفعہ مجھے یوں لگا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو سورہ سورہ الفاتحہ کی ابتدائی آیات کے اندر جو ہے وہ سمو دیا ہے. مالک یوم الدین تک جو ہے وہ اپنی 99 صفات کو سمو دیا ہے. آج انشاءاللہ ہم اسی طریقے سے اس پر غور و فکر کریں گے. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ نام اس کا الفاتحہ ہے، اور الفاتحہ کا مطلب ہے کھول دینے والی، ہدایت کا راستہ کھول دینے والی. تو اس میں جو ہے وہ ایک چیز جو ہے وہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جیسے کوئی بھی رائٹر جب اپنی کوئی کتاب لکھتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ وہ کتاب کے شروع میں اپنا نام بتاتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنا تعارف دیتا ہے. بالکل یہاں پر اگرچہ یہ سورت پہلی مکمل سورت ہے جو نزولی ترتیب میں 5ویں نمبر پر نازل ہوئی، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس سورت میں واقعی جو ہے وہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا نام بھی بتا رہے ہیں اور اپنا مکمل تعارف بھی دے رہے ہیں. تو ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی صفات کو 6 اقسام میں ان آیات میں تقسیم کر کے بتایا ہے. مطلب جب بات صرف اس کے نام کی، اس کے ذاتی نام کی آتی ہے اللہ، تو ہمیں اس کی ذاتی صفات کو دیکھنا چاہیے. پھر اس کے بعد وہ بتاتا ہے کہ وہ رب ہے، تو رب جو ہے وہ اسے کہتے ہیں جو خالق ہو، جو رازق ہو اور جو حاکم ہو. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ذاتی سے شروع ہو کر اگلی 3 صفات ہمارے سامنے آ گئی، یعنی 4 قسم کی صفات. 5ویں اس کی صفات کی قسم جو ہے وہ رحمان اور رحیم ہے، اور 6ٹھی اس کی قسم جو ہے وہ مالک یوم الدین ہے. اور آج اسی طریقے سے ان صفات کو تقسیم کیا گیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں. دیکھیے سورہ شورا کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیسا کا مثلہ شیئون وہو السمیع البصیر، کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. تو اللہ اس کا ذاتی نام، اور ہم دیکھیں گے اس کی ذاتی صفات. الاحد یکتا و یگانا، وہ اپنی ذات، صفات، اختیارات، حقوق میں یکتا ہے. پھر الواحد یعنی ایک اکیلا، یعنی الہکم الہ واحد، تمہارا خدا بس ایک ہی ہے، یعنی 2 یا 3 یا اس سے اگلی کوئی بات نہیں ہے، وہ خدا ایک ہی ہے. الوتر جس کا کوئی جوڑ نہیں. اللہ نے ہر ایک چیز کا جوڑ بنایا ہے، دن کا رات بنایا ہے، روشنی کا اندھیرا بنایا ہے، مرد کا عورت بنایا ہے، لیکن اللہ کا کوئی جوڑ نہیں. پھر الحی ہمیشہ زندہ رہنے والا. دیکھیے یہ اس کی ذاتی صفات ہے جس میں قطعی طور پر کوئی بھی کسی چیز، کسی بھی مخلوق میں کسی کے اندر ان کی کوئی مشابہت نہیں ہے. القیوم جو اپنے سہارے پر قائم ہے اور ساری کائنات کو قائم کیے ہوئے ہے. میں یہاں پر ایک بات آپ کو بتا دوں کہ آپ اس کو لکھیں مت، ہم واٹس ایپ پر PDF کے ذریعے آپ کو ساری جو ہے وہ یہ معلومات دے دیں گے انشاءاللہ. پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی سے بتائی ہے 4 صفات کا اکٹھا ذکر کیا سورہ الحدید کی آیت نمبر 3 میں. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. الاول وہ پہلا جس سے پہلے کوئی نہ تھا، الآخر جو سب کے فنا ہونے کے بعد بھی آخر میں رہ جائے گا، الظاہر جس کا وجود کھلا نمایاں ہے، جو اپنی نشانیوں کی وجہ سے ہر جگہ نظر آتا ہے، الباطن جو چھپا اور مخفی ہے، جو اپنی ذات کے لحاظ سے پوشیدہ ہے، القریب المجیب دعاؤں کا جواب دینے والا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. الحمید، اور اللہ اپنی ذات میں آپ محمود ہے. یہ آیات نمبر اس میں لکھی ہوئی ہیں، میں ٹائم کی کمی کی وجہ سے اس کو نہیں بتا رہی. آپ بعد میں جو ہے وہ جب اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ سب چیز آپ کے سامنے آ جائے گی. الباقی جس کو ہمیشہ بقا ہے،
المتعال ہر حال میں بالا تر رہنے والا، اور وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا عالم ہے، وہ بزرگ ہے اور ہر حال میں بالا تر رہنے والا۔ الوارثو حقیقی وارث، الحجرات میں کہ زندگی اور موت ہم ہی دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں۔ الصمد جو سب سے بے نیاز ہو اور تمام مخلوق اس کی محتاج ہو۔ نور، نور السماواتی والارض، ساری کائنات کا نور، ساری کائنات کی حقیقت ظاہر کرنے والا۔ ذوالجلالی والاکرام، جلیل و کریم ذات۔ المحیی، زندگی بخشنے والا۔ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الممیت، موت دینے والا۔ الموجود، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 3 آدمیوں میں سرگوشی ہو اور چوتھا اللہ نہ ہو، 5 آدمیوں میں سرگوشی ہو اور چھٹا اللہ نہ ہو۔ تو آپ یہ دیکھیے یہ اس کی ذاتی صفات ہے، اسے آگے ہم چلتے ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ لفظ اللہ کے اندر ہی جو ہے سے اشارہ ہمیں مل جاتا ہے کہ اللہ کون ہے۔ اللہ کون ہے تو اس میں آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں کلمے سے جو ہے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ لا الہ الا اللہ، یعنی الہ صرف اللہ ہے۔ یہ بڑی اہم بات۔ اور الہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ ذات جس کے بارے میں سوچ کر عقل دنگ رہ جائے، ہر طرح کی دانائی رکھنے والا۔ اور الہ اس ذات کو کہتے ہیں جو اپنی ساری مخلوق کی حاجتیں ایک ہی وقت میں سن کر ان سب کو ایک ہی وقت میں پورا کر دینے پر قادر ہو، یعنی اتنا علیم اور قدیر ہستی کہ وہ بغیر کسی ڈیوائس کے تمام مخلوق کی زبانوں کو جانتا ہے، اور پھر ان کو اتنا اس کی قدرت ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں سب کی حاجتیں پوری کر دیتا ہے، جبکہ ہر حاجت کو پورا کرنے کے لیے بہت زیادہ جو ہے صفات کا ہونا ضروری ہے۔ اس سے آگے جیسے میں نے یہ بات رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رکھ رہی ہوں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ رب ہے، وہ رب ہے، اور رب میں 3 صفات آتے، ایک الخالق، ایک الرازق اور ایک الحاکم۔ پہلی قسم کی صفات کو لیتے ہیں۔ الخالق، کسی چیز کو بنانے کے لیے اندازہ لگانا یا خاکہ تیار کرنا۔ الباری، کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا۔ البدیع، کوئی مادہ نہیں تھا، پہلی بار بنانا تھا، کسی نمونہ اور کسی تقلید کے بغیر بنانا۔ جیسے سورہ البقرہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ بدیع السماوات والارض، وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ فاتر، تراش خراش کر اچھی شکل بنانے والا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ الخلاق، ماہر خلاق۔ اور میں ساروں کی تشریح جو ہے وہ یا آیات جو ہے وہ نہیں پڑھوں گی ٹائم کی کمی کی وجہ سے، لیکن آپ بعد میں اس پر غور کیجئے۔ المصور، اپنے منصوبے کے مطابق صورت گری کرنے والا، یعنی جس مقصد کے لیے کسی چیز کو بنا رہا ہے اس کے مطابق صورت گری کرتا ہے۔ المعید، اعادہ کرنے والا، دوبارہ بھی پیدا کر سکے گا۔ اور یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی 7 صفات جو الخالق میں آتی ہیں۔ الرازق، چلے الرازق سے پہلے جو ہے وہ ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے یہ رکھوں گی کہ زمین و آسمان میں جتنی بھی جاندار یا بے جان چیزیں پیدا کی ہیں وہ ابھی تک دریافت جو ہوا ہے 118 ایلیمنٹس سے پیدا ہوئی ہیں، یعنی یہ جو کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، میگنیشیم، فاسفورس، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ دنیا کی ہیں یا آخرت کی ہیں، وہ اسی پیریوڈک ٹیبل سے بنی ہیں، انہی ایلیمنٹ سے بنی ہیں۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیے کہ جتنے بھی اس وقت سائنٹیفک علوم ہیں، بایو ہے، کیمسٹری ہے، فزکس ہے، وہ ساری کے ساری جو آپ کو قرآن کے اندر نظر آئے گی، اور بہنیں انشاءاللہ سائنٹیفکلی بھی آپ کو بتائیں گی کہ کہاں اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ اس دنیا کے علم کے میں جو کچھ ہمیں پڑھایا جاتا ہے وہ سب کچھ دراصل اللہ کا علم ہے۔ آگے آتی ہے اللہ تعالیٰ کی تیسری قسم کی صفات، الرزاق، سب کا روزی رساں۔ الزاریات،
सूरत में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, अल्लाह तो खुद ही रज़ाक है, बड़ी कुव्वत वाला और जबरदस्त है। देखिए नेमतें मादी हों या रूहानी, दिमागी सलाहियतें सब रिज़्क हैं और हर तरह की सलाहियतें पैदा करने वाला अल्लाह है। फिर अगली सिफ्त है अलकाबिज़ु, यानी तंगदस्ती देने वाला, समेटने वाला, अलबासितु कुशादगी देने वाला। अल-अनकबूत में अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह ही है जो अपने बंदों में से जिसका चाहता है रिज्क कुशादा करता है और जिसका चाहता है तंग कर देता है। अगली सिफ्त है अल-वहाबु, असल दाता, फयाज़ हकीकी। सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नका अंतल वहाब, बेशक तू ही फयाज़ हकीकी है। अल-मुक़ीतु, रोजी पहुंचाने वाला। अल-कफीलु, बंदों की परवरिश और तरबियत का जिम्मेदार, मुकम्मल सरपरस्ती। आप देखिए कि अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में जगह जगह अपने राज़िक होने की बात की है, कितनी ही नेमतों का नाम लिया है। बस हमें अपने इल्म को अपडेट करने की ज़रूरत है कि देखिए जानदारों की ज़रूरत भी उसने पूरी की, इसी मिट्टी से हर तरह की चीज़ें पैदा कर दी। सिर्फ एक इशारा देती हूँ कि जैसे एक केला है, उसमें अल्लाह ताला ने फिक्स कर दिया है कि इसमें इतने % मैग्नीशियम, इतने % फास्फोरस होगा, इतने % फलां चीज़ होगी, जो कि हम बहुत सारी बातें जो हैं वो तिब्बे नबी जो प्रोफेसर खालिद अलवी साहब ने लिखी है, उनको उनकी बुक्स में देखें तो तिब्बे नबी भी कुरान ही की तफसीर है, अल्लाह का तारुफ ही है। उसमें आप देखिए, आप जमीन के किसी खित्ते में आम का पौधा लगा दें, बीज लगा दें, आप माल्टे का लगा दें, उसने जमीन से वही कुछ लेना है जो जमीन ने, अल्लाह ने उसको ऑर्डर दिया है कि वो इतने % के हिसाब से ही लेगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ताला ने किस तरीके से हमारी ज़रूरियात को पूरा किया। और फिर ये भी देखें बेजान चीज़ों का भी वही राज़िक है। सूरज में रोज़ाना कितनी हाइड्रोजन हीलियम गैस जलती है, वो वही फराहम करता है। फिर आप देखिए हमारी मौजूदा दौर की तरक्की का बड़ा इन्हिसार पेट्रोल पर है और आप ये देखिए कि पेट्रोल इंसान आज तक पैदा करने का दावा नहीं कर सका। तो आप देखें कि अल्लाह ही वाकई राज़िक है। अगली सिफ्त उसकी है अल हाकिम। देखिए दुनिया की हकीकत, हमारी ज़मीन की हकीकत कायनात के मुकाबले में इतनी छोटी है कि एक साइंटिस्ट ने इसकी मिसाल दी है कि अगर आप किसी भी समुंदर के साहिल पर जाएं, वहाँ जितने रेत के ज़र्रे होते हैं, किसी एक, यानी वो रेत के ज़र्रे तो कायनात के अंदर फैले हुए सूरज, सितारे, सैयारे हैं और ज़मीन किसी भी ज़र्रे का करोड़वां हिस्सा है। इतनी मामूली सी ज़मीन पर अल्लाह ने हमें अपना खलीफा बनाया है और इस पर आप ये देखिए कि इसके ऊपर भी हुकूमत, कितने मुल्क इसमें मौजूद हैं इस ज़मीन पर और कितने हुक्मरान इस हुकूमत को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मिसाल के तौर पर कोई एक मुल्क भी ऐसा नहीं नज़र आता जिसका हाकिम ये कहे कि मेरा पूरा निज़ाम जो है वो डिसिप्लिन तरीके से चल रहा है और कभी भी ख़राब नहीं होगा। लेकिन ये काम अल्लाह ने पूरी कायनात पर करके दिखाया है। देखिए अल हाकिमु होने के तहत उसकी कितनी ढेर सिफ़ात आ रही हैं कि वो अल मालिकु, बादशाह है। ज़मीन और आसमान की बादशाही उसी की है और अल्लाह ही की तरफ सारे मामलात रजू किए जाते हैं। अल कुद्दूसु, तमाम बुरी सिफ़ात से पाकीज़ा है। यानी कोई भी आदमी होता है, उसके अंदर बहुत सारी अच्छी सिफ़ात होती हैं लेकिन कुछ कमज़ोरियाँ भी होती हैं। अल्लाह वाहिद ऐसी हस्ती है जिसके अंदर किसी किस्म की भी कोई खामी, कोई कमज़ोरी नहीं है। अल-मुअमिनु, अमन देने वाला, उसकी खल्क इस खौफ से बिल्कुल महफूज है कि वो कभी उस पर जुल्म करेगा। अल-मुहैमिनु, अपनी पनाह में लेकर हिफाजत करना। अल-अज़ीज़, सब पर गालिब। अल-अज़ीज़ का मादा आइन ज़ा है। अरबी में इज्जत का मफहूम ये है कि किसी शख्स को ऐसी बुलंद और महफूज हासिल हो, हैसियत हासिल हो कि कोई उसका कुछ बिगाड़ ना सके, कोई उसके फैसले को नाफिज होने से रोक ना सके। अल-जब्बारू, अपना हुक्म बजोर नाफिज करने वाला। अल-मुतकब्बिरू, बड़ा ही होकर रहने वाला। अल-हलीमु, अस-सबूरू, बुर्दबार, हद इतदाल में रहना, ना गुस्से और मुखालफत में आपे से बाहर होना, ना मोहब्बत और दोस्ती में हद इतदाल से तजावुज़ करना। अल-वासिउ,
اللہ تعالیٰ تنگ دل، تنگ نظر، تنگ دست نہیں، اس کا زاویہ نظر دائرہ فیض بہت وسیع ہے۔ الحکیم، وہ جو کچھ بھی کرتا ہے حکمت و دانائی کے ساتھ کرتا ہے، اس کی تخلیق، تدبیر، فرما روائی، اس کے احکام سب حکمت پر مبنی ہیں۔ الشکور، قدردان، اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بندے کی ہمت بڑھاتی ہے۔ القدیر والقادر، قدرت والا، ہر کام کی پوری طاقت رکھنے والا۔ الغنی، ہر ایک کی مدد سے بے نیاز، اس کی بادشاہی اس کے اپنے بلبوتے پر ہے۔ اور اللطیف، غیر محسوس طریقوں سے اپنے ارادے پورے کرنے والا، پوشیدہ حقائق جاننے والا۔ المحیط، تمام طاقتوں کے ساتھ احاطہ کرنے والا۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ تعالیٰ اپنے علم قدرت سے ہر ایک کو گھیرے ہے۔ القوی، نہایت طاقتور، جزا و سزا دینے میں مکمل قدرت رکھتا ہے۔ الحق، حقیقی آقا۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی پروردگار ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا ہے۔ المبین، اپنے احکام تعلیمات کے ذریعے حق اور باطل کا فرق نمایاں طریقہ سے کھول دینے والا۔ القہار، سب پر غالب۔ القاہر، کامل اختیارات رکھنے والا۔ الفتاح، ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرنے والا۔ الوکیل، کارساز۔ سورہ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ پر توکل کرو، اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے۔ الہادی، ہدایت دینے والا۔ سورہ فرقان میں وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی رہنمائی اور مدد کے لیے کافی ہے۔ اور العلیٰ، العلی، سب سے برتر۔ سورہ العلیٰ میں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو۔ المتین، غیر متزلزل، مضبوط ترین۔ سورہ قلم میں ان قیدی متین، میری چال کا کوئی توڑ نہیں۔ الخافض، زوال دینے والا۔ الرافع، مرتبے بلند کرنے والا۔ المعز، عزت دینے والا۔ عزت سے مراد کسی کو ایسی بلند اور محفوظ حیثیت حاصل ہو جائے کہ کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہ سکے۔ المذل، ذلت دینے والا۔ الکبیر، بزرگ و برتر۔ النافع، نفع دینے والا۔ الضار، نقصان دینے والا۔ سورہ الفتح میں ان سے کہو اچھا یہی بات ہے تو کون تمہارے معاملہ میں اللہ کے فیصلے کو روک دینے کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے، اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا نفع دینا چاہے۔ دیکھیے کسی بھی حکومت کو چلانے کے لیے حاکم کا باخبر ہونا بڑا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ جو جہانوں کا بادشاہ ہے اس کی صفات علم کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ یہ بھی الحاکم کے تحت ہی آتا ہے کہ العلیم، ہر شے کی تخلیق کا طریقہ، اس کی ضرورت پوری کرنے کی ذمہ داری وہ اپنے علم سے کرتا ہے، پھر ہر شے پر مکمل اختیار رکھتا ہے، تبھی پوری کائنات میں نظم و ضبط ہے۔ السمیع، اپنی ساری مخلوق کی سب زبانوں کو سنتا ہے، جانتا ہے۔ البصیر، ظاہر ہو یا پوشیدہ ہر حال میں ہر شے کو دیکھتا ہے۔ الواجد، جس کے علم سے کوئی شے گم نہیں۔ الشہید، حاضر، جس کے سامنے سے کوئی چیز غائب نہیں۔ المحصی، گننے والا، یعنی جن چیزوں کا علم گن کر حاصل کیا جاتا ہے، یعنی اعداد کا جاننے والا۔ ہر چیز آسمان سے لے کر زمین کی گہرائیوں تک پورا اعداد و شمار اس کے پاس ہے۔ الخبیر، مکمل باخبر۔ المقدم، پہلے ہی خبردار کر دینے والا۔ تو آپ یہ دیکھیے یہ 39 صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے الحاکم ہونے سے جو ہے وہ تعلق رکھتی ہیں۔ اور اس میں بھی آپ یہ دیکھیے کہ پوری کائنات کا ڈسپلن اصل میں بتا رہا ہے کہ رب جو ہے وہ کتنے بہترین طریقے سے جو ہے وہ پورا نظام چلا رہا ہے۔ اور یہ ننھی منی سی ہماری زمین یہ بھی اسی خالق کی بنائی ہوئی ہے، وہ یہاں پر رزق کا بندوبست اسی کا ہے۔ یہاں پر 99% مینٹیننس ہوا کے دباؤ کے لحاظ سے، ہواؤں کے چلنے کے لحاظ سے، سورج کی روشنی کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے اس کی ہے۔
0.1 سے بھی کم جو ہے وہ اس نے ہمارے ہاتھ میں دیا ہے، اور اس کے لیے بھی اس نے 1,24,000 انبیاء بھیجے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ ہمیں اس زمین کا ڈسپلن کس طریقے سے برقرار رکھنا ہے۔ بحر و بر کے اوپر یعنی خشکی اور تری کے اندر جو فساد اس وقت موجود ہے وہ کس طرح ختم ہو سکتا ہے؟ صرف اس وقت جب کہ ہم اللہ کو اپنا خالق، رازق اور حاکم مان لیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی 2 قسم کی صفات ہمارے سامنے پھر آ گئی ہیں۔ ایک ہے کہ وہ رب ہے، اور وہ رب کیسا رب ہے؟ رحمان اور رحیم رب ہے۔ دیکھیے رحمان جو ہے وہ اسم مبالغہ کا صیغہ ہے، یہ صرف اللہ ہی میں ہے۔ ایسی ذات جو اپنی ساری مخلوق پر یکساں عنایت کرنے والی ہو، جیسے فرشتے، جنات، انسان، سورج، چاند، تارے، ہوا، پانی، زمین، سب یکساں اللہ تعالیٰ کی عنایات سے بہرہ اندوز ہوتے ہیں، یہاں چاہے کوئی کافر ہے یا فاسق یا ظالم۔ یہ رحمان کی صفت جو ہے وہ یعنی اللہ سب کو جو ہے وہ رزق فراہم کر رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی صفت ہے رحیم، یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت مہربان۔ یہ صفت رحمان سے دوسرے درجے پر ہے، یعنی اللہ ان لوگوں کے لیے ہمیشہ رحیم ہے جو اس کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اگلی صفت ہے اس کی الرؤوف، رافع، بامعنی کسی کی تکلیف دیکھ کر دل بھرانا، ترس کھانا، اور پھر اس دکھ کے دور ہونے کی فکر دامن گیر ہونا۔ میری بہنوں، میں نے جو ہے وہ ان صفات کو جو ہے وہ کیٹیگرائز تو الحمدللہ غور و خوض سے کیا، خود غور و خوض سے کیا، لیکن میں نے رہنمائی جو ہے وہ سید مولانا سید کی کتاب، جنہیں آپ سب لوگ بخوبی جانتے ہیں، ان کی کتاب اسماء الحسنہ سے لی، اور جیسے بہت ساری صفات آپس میں ملتی جلتی تھی رحم کے سلسلے میں، تو میں نے مترادفات القرآن جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ رہنمائی لی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے وہ بہترین جزائے خیر دیں۔ آگے بات آتی ہے اللہ کی صفت حنان، ایسی شفقت و رحمت جیسی ماں کو بچہ سے ہوتی ہے۔ اور پھر یہ اس کی مثال سورہ مریم کی آیت نمبر 13 میں ہے۔ المنان، بہت احسان کرنے والا، نوازنے والا۔ ودود، بہت زیادہ محبت کرنے والا۔ المغنی، تنگ دستی دور کرنے والا۔ سورہ توبہ میں اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے، بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ الکریم، بہترین، عمدہ عزت و شرف والا، دوسروں کو بہترین عزت سے نوازنے والا۔ النصیر، بہترین مددگار۔ المولا، آقا، سرپرست، خبرگیری کرنے والا۔ البرو، بڑا ہی محسن۔ سورہ طور میں انہو هو البر الرحیم، وہ واقعی بڑا محسن اور رحیم ہے۔ المغیث، فریاد رسی کرنے والا۔ الغفار، الغفور، بہت ہی درگزر کرنے والا۔ المستعان، جس سے مدد مانگی جائے۔ الحفی، بڑا ہی مہربان۔ سورہ مریم میں قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا اچھا تم پر سلام ہو، میں تو اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کرتا ہی رہوں گا، وہ مجھ پر حد درجہ مہربان ہے۔ یہ حفیہ کا مطلب ہے یہ 15 جو ہے وہ صفات جو ہے وہ رحمان اور رحیم کے سلسلے میں آتی ہیں، اور اس سے آگے چھٹی قسم کی صفات مالک یوم الدین کے تحت الرقیب، ہر چیز پر نگران، چشم برہ۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ پر نگران تھے، یعنی یہ بات جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں کہ آپ ہی اصل میں رقیب ہیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخرت میں اللہ جی صرف اپنے ذاتی علم کی بنا پر سزا نہیں دیں گے، بلکہ عدل کی تمام شرائط پوری کی جائیں گی۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ
کچھ اور بھی شواہد موجود ہوں تو السلام اللہ کی صفت ہے، وہ ذات سراسر سلامتی ہے، اس کے کسی کام یا فیصلے میں کوئی کمزوری نہیں۔ المنتقم بدلہ لینے والا، انتقام لینے والا، سورہ سجدہ میں، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جائے اور پھر وہ ان سے منہ پھیرے، ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ القائم بالقسط، کہ انصاف کے ساتھ قائم رہنے والا، العدل سراپا عدل، عدل کا مطلب توازن اور تناسب ہے، نہ کہ برابری، جو جس چیز کا مستحق ہے اسے وہی ملے گی۔ الحافظ نگہبان، سورہ طارق میں ان کل نفس لما علیہ حافظ، کوئی جان ایسی نہیں جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو۔ اور اس سے اگلی صفت جو ہے وہ الحکم، پورے عدل سے صحیح ترین فیصلے کرنے والا، المؤخر، مہلت دینے والا، ٹالنے والا، النحل صورت میں، اور روئے زمین پر کسی متنفس کو نہ چھوڑتا لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے۔ الحسیب، محاسب، حساب لینے والا، سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ الجامع، جمع کرنے والا، اور سورہ واقعہ میں ان سے کہو کہ تمام پہلے گزرے ہوئے اور بعد میں آنے والے لوگ ایک مقرر دن کے وقت جمع کیے جانے والے ہیں۔ سریع الحساب، بہت جلد حساب لینے والا۔ آپ دیکھیں جو ایک ہی وقت میں بے شمار تخلیقات کرتا ہے، وہ جو ایک ہی وقت میں بے شمار رزق دے رہا ہوتا ہے، اس کو حساب لینا بھی جو ہے وہ مشکل نہیں۔ شدید العقاب، سخت سزا دینے والا۔ سورہ الحشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس چیز سے وہ تم کو روک دے اسے رک جاؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الحمد، کہ تعریف کی تمام قسمیں اللہ کے لیے ہیں۔ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ جہانوں کا رب ہے۔ جہان بھی ہمیں سمجھ آتے ہیں، آپ میں سے جو بہنیں ابھی تک نہیں دیکھ سکیں وہ ضرور نیٹ پر جا کر کریشن آف دا یونیورس کی جو ہے وہ کھولیں، اور آپ دیکھیں کہ بے شمار جو ہے وہ آپ کے سامنے ویڈیوز آ جائیں گی۔ پلیز ضرور ان کو جو ہے وہ دیکھیں، اپنے نالج کو اپ ڈیٹ کریں تو آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ رب کون ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے رب نے جب اپنی تعریف کے لیے کا دعویٰ کیا اور پوری مخلوقات کے سامنے چیلنج کیا کہ وہی جو ہے وہ سب تعریفوں کا مالک ہے، تو اس نے پوری تجربہ گاہ یعنی پوری کائنات کا آپ کے سامنے رکھ دی۔ سوچیں یہاں ہمیں سبق کیا مل رہا ہے؟ سبق یہ مل رہا ہے کہ پہلی باتوں میں یہ سکھائی جا رہی ہے کہ جب تعریف کی تمام قسمیں اس کے لیے ہیں تو ہم انسان اگر اپنے حوالے سے دیکھیں تو ہم انسانوں کے لیے تعریف کی کوئی قسم نہیں ہے، اس لیے کہ جب اللہ نے تعریف کی اپنی تو اس نے پوری کائنات رکھی، اور ہم انسان جو ہیں وہ بلا ممکن باتوں پر اتراتے ہیں، یا اچھی صورت پر، یا اپنی صلاحیتوں پر، یا مالداری پر، یا اپنے لائق فائق شوہر اور بیٹوں پر۔ تو ایسی ہی چند باتیں ہیں اور جس کے پر انسان جو ہے وہ اتراتا ہے۔ آپ دیکھیں ان میں سے کوئی چیز بھی ہماری نہیں ہے۔ جب ہم دنیا میں آئے تھے تب بھی ننگ دھڑنگ تھے، جب دنیا سے جائیں گے تو آپ دیکھیے کتنی بے بسی کی حالت میں جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم کسی جگہ پر بھی یہ سوچ لیں کہ تعریف ہمارے لیے بھی ہے تو ذرا صحیح مسلم کی اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیے کہ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابراہیم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، دونوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عزت اللہ تعالیٰ کا تہمد ہے اور کبریائی اس کے کندھوں کی
چادر ہے۔ جو شخص ان صفات کے معاملے میں میرے مد مقابل آئے گا میں اسے عذاب دوں گا۔ قرآن میں بھی ایسی آیات بے شمار موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے متکبروں کا کیا حال کیا، اپنی تعریف کرنے والوں کا کیا حال کیا۔ اس وقت بھی اگر ہم پاکستان یا پاکستان کے ارد گرد کے ممالک کی تاریخ دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے کتنے متکبروں کو، کتنے بادشاہوں کو، کتنے وزراء اعظم اور صدور کو جو ہے وہ زوال پذیر کر دیا۔ تو دیکھیے ہمارے لیے کوئی تعریف نہیں ہے، ہمیں جو کچھ بھی کرنے کی توفیق ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہماری تربیت میں یہ پہلی چیز ہے۔ اگر ساری دنیا کے لوگ صرف اس ایک بات کو مان لیں کہ تعریف صرف اللہ کے لیے میرے لیے نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا اگلا قدم؟ کہ انسان جو ہے وہ لازماً اس کے حضور جھک جائے گا۔ اب میں چند ایک وہ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں مولانا سید نے ہمارے سامنے یہ بات لکھی ہے، یہ بتائی ہے کہ اس کلمہ پر ایمان رکھنے والا تنگ نظر نہیں ہوتا، وہ ایسے خدا کا قائل ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے۔ جیسے اللہ کی محبت کسی دائرے کی پابند نہیں، اسی طرح ایسا شخص بھی ساری انسانیت کا ہمدرد ہوتا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ آیا ان صفات پر ایمان لانے سے ہمارے اندر کوئی بات پیدا ہوئی؟ اللہ نے جو اپنا تعارف دے دیا تو اب اس تعارف کے ساتھ ہمارے اندر کیا تبدیلیاں آنی چاہیے۔ پھر فرمایا اس کلمہ پر ایمان رکھنے والا جانتا ہے کہ تمام نفع و نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا ایسا شخص کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، انتہائی خوددار اور بے خوف ہوتا ہے۔ ایسا شخص جانتا ہے کہ تمام صفات قدرت اللہ کی ہے، لہٰذا وہ متکبر نہیں ہوتا، اس میں انکساری پیدا ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کا رب بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، العادل ہے، اس کی جانب میں کوئی اس کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا، لہٰذا بندہ نیت اور عمل کو صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے پاک کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کا رب تمام خزانوں کا مالک ہے، ہر مشکل کو آسان کرنے والا ہے، اس لیے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، اس کا دل اطمینان سے بھرا رہتا ہے۔ جب بندہ یقین کر لیتا ہے کہ میری پشت پر زمین و آسمان کا رب ہے اور میں اس کا خلیفہ ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مقصد زمین پر امن و خوشحالی لانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو اس کے اندر عزم، حوصلہ، صبر و توکل اور پہاڑ جیسی مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ یہ کلمہ آدمی کو بے حد بہادر بنا دیتا ہے۔ بندہ ایمان رکھتا ہے کہ دنیا میں جو نعمتیں بھی ملی ہیں بطور انعام ملی ہیں، لہٰذا وہ دولت حاصل کرنے کے غلط ذرائع استعمال نہیں کرتا، اور جنہیں زیادہ ملا ہے ان پر رشک و حسد نہیں کرتا۔ ایسے شخص میں قناعت و بے نیازی پیدا ہو جاتی ہے۔ بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب بصیر، سمیع و خبیر ہے، لہٰذا وہ کھلے اور چھپے خدا کی فرما برداری کرتا ہے۔ بندہ جانتا ہے اس کا رب اپنے علم اور قدرت کی بنا پر سارے جہانوں کا بادشاہ ہے، اس نے ہر شے کو بنایا اور چلنے کا طریقہ سکھایا، میرے لیے قانون سازی بھی وہی کر سکتا ہے۔ بندہ جانتا ہے کہ رب چیف جسٹس بھی ہے اور انقریب بندے کو دی گئی تمام نعمتوں، جان، صلاحیت، مال، وقت، اولاد کا حساب ہوگا۔ فرشتوں پر ایمان سے بندہ ہر وقت گناہ سے بچنے اور نیکی کرنے کی جستجو میں رہتا ہے، کیونکہ ہر وقت حاضر باش نگران اس کے ساتھ ہیں۔ رسولوں پر ایمان لانے سے بندہ نفس کو ہر گناہ سے پاک کرنے اور ہر بری عادت سے دور رہنے کا طریقہ سیکھتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، زندگی کے تمام شعبوں کے لیے مکمل رہنمائی یعنی دین اسلام لائے ہیں۔ اور سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ میری بہنوں، یہ تعارف حاصل کرنے کے بعد پھر آدمی کا کیا دل چاہتا ہے؟ اس کا یہی دل چاہے گا کہ وہ ایک ہی اس سپر پاور کو مان لے، اس پر توکل کرے، اس کے سامنے جھک جائے، اور جب اس کا دل و دماغ جھک جاتا ہے تو پھر وہ اپنا سر اس کی دہلیز پہ رکھ دیتا ہے، اور پھر کیا کہتا ہے اس کو؟ ایاک نعبد،
صرف تیری ہم غلامی کرتے ہیں. بات کیا آئی ہے؟ کس یا صرف کا تیری اے اللہ، صرف تیری یا کا نابودو ہم غلامی کرتے ہیں. دیکھیے سیغہ جمع کا آئے گا ہر جگہ کہ ہم سب مل کر. تو یہ ہم کون ہیں؟ یہ ہم سب جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں. ہم کیا اس کے سامنے بات کر رہے ہیں کہ ہم آپ ہی کی غلامی کرتے ہیں. تو دیکھنے والی بات ہے کہ یہ غلامی کس چیز کا نام ہے. غلامی کہتے ہیں بندگی کو، اطاعت کو. عبادت جو ہے وہ یا کا نابودو آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، یعنی بندگی کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، غلامی کرتے ہیں. اور یہی اطاعت سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے. اور ہم اس ایک جملے میں کس چیز کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ ایا کا نعبدو آپ ہی کی غلامی ہو رہی ہے. مطلب کیا ہے؟ جو منصوبہ عمل آپ نے اس امت کے لیے بھیجا ہے اس پر ہم عمل کر رہے ہیں. تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ منصوبہ عمل جو اللہ نے اسلام، دین اسلام کی صورت میں ہمیں بھیجا ہے، اس میں امت کو مقصد کیا دیا گیا ہے. مقصد یہ دیا گیا ہے، آپ یہ دیکھیے سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم امت وسط ہو، یعنی تم ماڈل امت ہو دنیا کی تمام امتوں کے سامنے، ان یہود و نصارہ کے سامنے، ان مشرکین کے سامنے. تم امت یعنی ماڈل امت ہو. تمہارا کام کیا ہے؟ تم دنیا میں نیکی کا حکم دو گے، بدی سے روکو گے. سوچ لیں کہ ہم اس کام کے لیے جو ہے وہ دنیا میں بھیجے گئے ہیں. اس مسلمان امت کا کام ہائی لائٹ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تم یہ کام کرو گے. پھر اس سے اگلی سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تم خیر امت ہو، بہترین امت ہو. تمہارا کام کیا ہے؟ تم پوری دنیا میں نیکی کا حکم دو گے، بدی سے روکو گے. پھر قرآن حکیم میں 3 جگہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں، سورہ فتح میں، سورہ صف میں کیا فرمایا؟ وہی تو ہے، یعنی اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو یہ کتنا ناگوار ہو. غور کیجئے، ہمیں اسلام صرف پھیلانے کے لیے نہیں، ہمیں اس کو نافذ کرنے کے لیے، اس کو غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے. کہاں؟ ایسی صورت میں اس کو لے آؤ کہ تم حکم دینے والے بن جاؤ. حکم کہاں سے دیا جاتا ہے؟ حکم گورنمنٹ کے، حکومت کے پلیٹ فارم سے دیا جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے بتایا کیا گیا کہ اقتدار مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے کہ وہ پوری دنیا کی، یعنی پوری دنیا کی پارلیمنٹس میں اللہ کا حکم نافذ ہونا چاہیے. اس کی عدالتوں میں، اس کی انتظامیہ پر، اس کے بازاروں کے اندر، اس کے گھروں کے اندر اللہ کا دین جو ہے وہ قائم ہو جائے. یہ ہے ہماری ڈیوٹی. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس منصوبہ عمل پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے عمل کر کے دکھایا. اور اس میں آپ یہ دیکھیے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا دور جو ہے وہ 23 برس کا ہے، جس میں 13 برس آپ مکہ میں رہے، جسے مکی دور کہتے ہیں. اس میں 90 سورتیں نازل ہوئیں، اور کرنے کے کاموں میں مکی دور کے 12 سالوں میں صرف 2 نمازیں، نماز عصر اور نماز فجر کی 2 فرض جو ہے وہ 2 فرض تھے جو پڑھنے ہوتے تھے. باقی 5 نمازیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے 12ویں برس کے آخر میں معراج کا سفر کروایا تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت 5 نمازیں فرض ہوئیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس سفر معراج کے بعد آپ ذرا سورہ بنی اسرائیل کھولیں اور اس میں وہ 14 نکات پڑھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے
پوری انسانیت کو ان کی عزت، جان اور مال کے تحفظ کے قوانین کی ابتدا کر دی ہے۔ یہ قوانین جو ہیں یہ کسی صورت بھی ریاست کے بغیر نافذ نہیں ہو سکتے تھے، لہذا نبوت کے 13ویں برس ہجرت کا حکم ملا اور مدینہ جاتے ہی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست بنائی۔ قانون پر جو ہے وہ صورتیں نازل ہوئیں، یعنی سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ المائدہ۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ قانون پر نازل صورتیں ہوئیں، سورہ نساء بھی شامل ہے، اور اسلامی معاشرہ بنا، اسلام کے معاشی قوانین سے خوشحال معاشرہ بنا، مجلس شورا مسجد میں بیٹھ کر مشورے کرنے لگی، انتظامیہ بنی، عدالتیں بنی، فوج کی ٹریننگ ہوئی، اللہ تعالیٰ کا پیغام عرب ملک کے قرب و جوار میں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 6 سال پہلے عرب جہاد ہوا، قبائل کے ساتھ کرنا پڑی، اور مدنی دور کے اندر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا، اور آپا آپ کی آواز جو ہے وہ کٹ گئی ہے، بلکہ اس وقت آ ہی نہیں رہی ہے۔ آواز نہیں آ رہی ہے بالکل بھی۔ جی بہنوں تھوڑا انتظار کیجیے، آپا سے رابطہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا۔ اس دوران اللہ کا ذکر کرتی رہیے۔ سارا ادھر تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے نیٹ کا۔ ہیلو ہیلو جی السلام علیکم آپا، اب آ رہی ہے، اب آئیے آپ کی، اچھا چلے بیچ میں ٹھیک رک ہے۔ گئی تھی۔ جی اب بات کریے آپ۔ ہاں جی آ رہی ہے اب؟ جی آ رہی ہے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ ہاں جی بات ہو رہی تھی کہ اتنا بڑا کام ہے جو امت کے سپرد کیا گیا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے سے مدد مانگتے ہیں، اور اگلی بات جو ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ مدد میں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو سامنے رکھا۔ کہتے ہیں کہ جو ہم دنیا میں بھی ہمارا یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جو جتنا بڑا ہو اس سے اتنی ہی بڑی چیز لینی چاہیے۔ اللہ نے ہمیں خود ہی سکھایا ہے کہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اللہ کی ہدایت ہے، قرآن کا علم ہے، قرآن کا فہم ہے۔ لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، خود ہی وہ بتاتا ہے کہ سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے۔ سیدھا راستہ جو ہے وہ انبیاء کا راستہ ہے، سیدھا راستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کا راستہ ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ سیدھا راستہ لینے کے لیے یقیناً ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا ضروری ہے، اور اس کو یہ نہیں کہ ایک دو بار پڑھ لیا، اس کو بھی پڑھتے رہنا چاہیے کہ قرآن سمجھ بھی تبھی آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں
خلفائے راشدین کے بارے میں جو ہے وہ پڑھنا بڑا ضروری ہے، دوسرے صحابہ کے بارے میں، اور صحابیات خاتون ہونے کے ناطے ہمیں صحابیات کے بارے میں پڑھنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہی انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔ اس کے بعد ہم جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ کن کا راستہ نہیں چاہیے کہ جن پر تیرا غضب نہیں ہوا اور نہ وہ راہ راست سے بھٹکے، یعنی ایک طرح سے یہ بات یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مغضوب یافتہ لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے۔ اور غضب کس پر نازل ہوا، اس کی تفصیل جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گی مریم، کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کے 14 رکوع میں جن لوگوں پر فرد جرم عائد ہوئی، یعنی بنی اسرائیل یہود جو تھے، کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان پر اپنا غضب نازل کیا کہ ہم سے پہلے امام امت وہ تھے اور انہوں نے اپنا فریضہ پورا نہیں کیا تو ان پر غضب نازل ہوا۔ تو آپ ہمیں وہاں یہ دیکھنا ہوگا کہ خدا نہ کرے کہ ہم وہ کچھ کریں کہ جو انہوں نے کیا۔ اب امام امت ہم ہیں، اب ذمہ داریاں ہم پر ہیں۔ ہم نے اگر اپنی ذمہ داریوں کو نہ نبھایا تو پھر وہی حدیث یاد رکھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے آخری دور میں دنیا کی قومیں میری امت پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، تعداد میں وہ سمندر کی جھاگ کی مانند ہوں گے، لیکن وہن کے مرض میں مبتلا ہو جائیں گے، دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جائیں گے، موت سے ڈرنے لگیں گے، جہاد کرنا چھوڑ دیں گے، اپنا فریضہ بھول جائیں گے، نیکی کا حکم دینا اور بدی کو سے روکنا اس سے دور ہو جائیں گے۔ میری بہنوں، ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے فریضے کو پورا کرنا ہے ہمیں۔ اور اس کے بعد کہ دوسری بات، اور نہ ہی کن لوگوں میں اللہ تعالیٰ کن لوگوں کا راستہ دے، بھٹکے ہوئے لوگوں کا۔ یہ بھٹکے ہوئے لوگوں کا ذکر جو ہے وہ سورہ آل عمران میں آ رہا ہے، اور اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ عیسائی جو ہے ان کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے۔ لہٰذا یہاں پر نشاندہی کر دی گئی ہے کہ ہمیں ان دو امتوں کے پیچھے نہیں چلنا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کے اس دنیا کے آخر میں میری امت جو ہے یہود و نصارہ کے پیچھے چلے گی۔ اگر وہ بے وقوفی کرتے ہوئے کسی گوہ کے بل میں گھسنے کی کوشش کریں گے تو یہ بھی گوہ کے بل میں گھسنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہمارا حال جو ہے وہ اسی طرح کا ہی ہے۔ دیکھیے، سائنٹیفکلی ترقی سے ہمیں منع نہیں کیا گیا، ہمیں جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ ان کے دین اور ان کے کلچر سے منع کیا گیا ہے کہ ان کے پیچھے ہمیں ہرگز نہیں چلنا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں ایک بہت بڑی بین الاقوامی پالیسی ہمارے حکمرانوں کو سمجھا دی گئی ہے، دنیا کے 57 اسلامی ملکوں کو، کہ حکمرانوں کو خبردار کر دیا گیا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہود و نصارہ کو دوست نہیں بنانا، یہود و نصارہ کو رازدار نہیں بنانا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ ان کے مقامات پر آپ ان باتوں کو انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے سمجھیں گی، ہماری بہنیں آپ کو سمجھائیں گی کس طریقے سے جو ہے وہ رازدار بنایا جاتا ہے اور کس طرح کی دوستیاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے منع کی ہیں۔ اور اس کے بعد میں پھر اس صورت کے آخر میں یہ بات آپ کے سامنے رکھوں گی، چونکہ یہ دورہ تفسیر جو ہے وہ اس سلسلے میں ہمیں چند ایک باتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے مولانا محترم کی رکھنا چاہوں گی کہ اس کتاب کو سمجھنے کے لیے کن باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ محض نظریات اور خیالات کی کتاب نہیں ہے کہ آپ آرام کرسی پر بیٹھ کر اسے پڑھیں اور اس کی ساری باتیں سمجھ جائیں۔ یہ دنیا کے عام تصور مذہب کے مطابق ایک نیری مذہبی کتاب بھی نہیں ہے کہ مدرسے اور خانقاہ میں اس کے سارے رموز حل کر لیے جائیں، جیسا کہ اس مقدمے کے آغاز میں بتایا جا چکا ہے۔ یہ ایک دعوت اور تحریک کی کتاب ہے۔ اس نے آتے ہی ایک خاموش طبع اور نیک نہاد انسان کو گوشہ ذلت سے نکال کر خدا سے پھری ہوئی دنیا کے مقابلے میں لا کھڑا کیا، باطل کے خلاف اس سے آواز اٹھوائی اور وقت کے علمبرداران کفر و فسق و ضلالت سے اس کو لڑا دیا۔ گھر سے ایک ایک سعید روح اور پاکیزہ نفس
को खींच खींच कर लाई और दाई हक के झंडे तले इन सबको इकट्ठा किया। गोशे गोशे से एक एक फितनाजू और फसाद परवर को भड़का कर उठाया और हामियाने हक से उनकी जंग कराई। एक फर्द वाहिद की पुकार से अपना काम शुरू करके खिलाफत इलाहिया के क़याम तक पूरे 23 साल यही किताब इस अजीमुशान तहरीक की रहनुमाई करती रही और हक व बातिल की इस तवील और जांगुसल कशमकश के दौरान में एक एक मंजिल और एक मरहले पर उसने तखरीब के ढंग और तामीर के नक्शे बताए। अब भला ये कैसे मुमकिन है कि आप सिरा से निज़ाए कुफ्र दीन और मार्का इस्लाम और जाहलियत के मैदान में कदम ही न रखें और इस कशमकश की किसी मंजिल से गुजरने का आपको इत्तफाक ही ना हुआ हो और फिर महज कुरान के अल्फाज पढ़ पढ़ कर इसकी सारी हकीकतें आपके सामने बेनकाब हो जाएं। इसे तो पूरी तरह आप उसी वक्त समझ सकते हैं जब इसे लेकर उठें और दावत अल्लाह का काम शुरू करें और जिस जिस तरह ये किताब हदायत देती जाए उस तरह कदम उठाते चले जाएं, तब वो सारे तजर्बात आपको पेश आएंगे जो नज़ूल कुरान के वक्त पेश आए थे। मक्के और हबश और ताइफ की मंजिलें भी आप देखेंगे, बदर और ओहद से लेकर हुनैन और तबूक तक के मराहिल भी आपके सामने आएंगे। अबू जहल और अबू लहब से भी आपको वास्ता पड़ेगा, मुनाफिकीन और यहूद भी आपको मिलेंगे और साबकीन अव्वलीन से लेकर मौलफतुल कलूब तक सभी तरह के इंसानी नमूने आप देख भी लेंगे और बरत भी लेंगे। ये एक और ही किस्म का सलूक है जिसको मैं सलूक कुरानी कहता हूँ। इस सलूक की शान ये है कि इसकी जिस जिस मंजिल से आप गुजरते जाएंगे, कुरान की कुछ आयतें और सूरतें खुद सामने आकर आपको बताती चली जाएंगी कि वो इसी मंजिल से मैं उतरी थी और ये हदायत लेकर आई थी। इस वक्त ये तो मुमकिन है कि लुगत और नहव और मायनी और बयान के कुछ नुकात सालिक की निगाह से छुपे रह जाएं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि कुरान अपनी रूह को उसके सामने बेनकाब करने से बुखल बरत जाए। फिर इसी कुलिये के मुताबिक कुरान के अहकाम, उसकी अखलाकी तालीमात, उसकी मुआशी और तमदनी हदायत और ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में इसके बताए हुए असूल व कवानीन आदमी की समझ में उस वक्त तक आ ही नहीं सकते जब तक कि वो अमलन इनको बरत कर ना देखे। ना वो फर्द इस किताब को समझ सकता है जिसने अपनी इनफरादी जिंदगी को उसकी पैरवी से आज़ाद कर रखा हो, और ना वो कौम इससे आशना हो सकती है जिसके सारे ही इज्तिमाई अदारे उसकी बनाई हुई रविश के खिलाफ चल रहे हों। मेरी बहनों, आइए हम किसी ऐसी जमात की तलाश करें। मैं अपनी नई आने वाली बहनों को भी तवज्जो दिलाऊंगी जो पूरे के पूरे दीन को लेकर चलने वाली हो और अमन के साथ अपने इस प्यारे पाकिस्तान में इस किताब को नाफिज करने के लिए कोशिश कर रही हो। आप जरूर अपनी खुली आंखों से ऐसी तहरीक को, ऐसी जमात को जरूर तलाश कीजिए और फिर इसमें जो है वो जरूर शमूलियत इख्तियार कीजिए। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए। जो कुछ हमने सुना है और जो कुछ सिखाया है और सीखा है, इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हाँ जी, पूरा हो चुका। जी, जज़ाकल्लाह खैर कसीरा आपा। अल्लाह ताला आपको भी बेहतरीन जज़ाए खैर दे और जो कुछ हमने सुना अल्लाह ताला उस पर अमल हमारा आसान कर दे। प्यारी बहनों, आज की हमारी पहली क्लास जो है वो इख्तिताम पजीर हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह आज हाज़री बहुत अच्छी रही है। आज पहला दिन था और ये एक तवील सिलसिला है जो इंशाअल्लाह जारी और सारी रहेगा। तो अल्लाह ताला से बहुत दुआओं की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला हमारे वक्त में भी बरकतें अता करे और दिल में वो तड़प और वो जज्बा पैदा करे कि हम कुरान को सीखने और समझने के लिए और रमज़ान से पहले खुसूसी तौर पे इस अजीम किताब के हवाले से अपना वक्त जो है वो निकालें और ये हाज़री इसी तरह बरकरार रहे। बहुत जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये 2 कल भी इसी टाइम पे इसी जूम लिंक पे होगी? जी क्या